جی جب بھی جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بچی کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو بھی برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، اور ہمیں بھی، اور وہ ایک ایک دن گنتی ہے وہ، اور جب ہم نے جانا ہوتا ہے وہ کہتی ہے رات بھر میں سوتی نہیں ہوں، میں ویٹ کرتی رہتی ہوں، گھنٹے گنتی رہتی ہوں۔ تو میری بچی آنا چاہتی ہے، دیکھیے انہوں نے اتنا ظلم کیا، پہلے میرے ہسبینڈ اور اس کے باپ کو بدنام کیا کہ میرے پہ الزام لگائے، میرے گھر والوں پہ الزام لگائے، میرے بھائیوں پہ الزام لگائے، میری بہنوں پہ الزام لگائے، ہم نے سب برداشت کیا۔ تو اب میری بچی گھر آنا چاہتی ہے، اور وہ یہ لوگ مطلب ان کی اتنی پاور ہے کہ کبھی بھی کسی بھی جج کو کچھ بول دیں گے، کسی کو بھی بول دیتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی بھی۔ یہ کہاں ہوتا ہے، اگر بچی بولتی میں نے ان کے ساتھ جانا تو 1 سیکنڈ لگتا ہے، ماں باپ کی نہیں سنتے، کچھ بھی نہیں کرتے، بھیج دیتے۔ اب بچی چیخ چیخ کے بول رہی ہے وہاں پہ کہ میں نے آنا ہے، اب تو لیٹر ہر چیز آ چکی ہے، اس کے باوجود یہ جا کر بول رہی ہے جج ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ بچی آنا چاہتی ہے، اتنا ظلم کر رہے ہیں، اس کی زندگی تباہ کر رہے ہیں، میرا گھر تباہ کر دیا ان لوگوں نے، ہماری زندگی تباہ کر دی ہے، میرے بچوں کا مستقبل خراب کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ تو آپ حکومت سے، عدالتوں سے کیا کہیں گی؟ یہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں کتنی بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جب وہ بچیاں کہتی ہیں میں نے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے، فوراً کورٹ آرڈر دیتی ہے تو یہ فوراً بچوں کو دے دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے کیس میں یہ لوگ پتہ نہیں نئے سے نئی چیزیں نکالتے ہیں، نئے سے نئے الزام لگانا اور یہ چیزیں کرنا، اور پھر یہ جس کو چاہے الزام لگا دیتے ہیں اور وہ دوسرے لوگ ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب میری بچی کہہ رہی ہے آنا ہے تو اس کو کون روک سکتا ہے ماں باپ کے پاس آنے سے، یا جو بچہ جہاں بھی جانا چاہے۔ تو آپ کی جب پہلی ملاقات ہوئی تو وہ کیسی رہی؟ بچی کیا دباؤ میں تھی، خوف میں تھی؟ اگر آپ کی 5-6 مسلسل ملاقاتیں رہی ہیں، جب بچی کو آپ نے تسلی دی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، تو آخری ملاقات آپ کی کیسی رہی؟ آخری ملاقات تو اس کو یہی تو امید تھی کہ بس جیسے وہ ملاقات نہیں ہوگی، اس سے پہلے وہ گھر آ جائے گی، کیونکہ جب ہم جاتے ہیں تو کہتی ہے ماما بابا میں آپ کو صرف 2 دن دے رہی ہوں، مجھے تیسرے دن گھر آنا ہے۔ تو ہم اس کو کہتے نہیں بیٹے 2-3 دن نہیں، 1 ہفتے کا آپ ٹائم دو، انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ٹائم تو کورٹ میں لگتا ہے، لیکن جب ہم جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ 15 دن کے بعد ہماری ملاقات آتی ہے۔ تو وہ اس طرح چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتی ہے ماما بابا میں جب گھر آنا چاہتی ہوں تو مجھے کیوں نہیں گھر آنے دیتے، میں یہاں پہ بول رہی ہوں، لکھ کے دے رہی ہوں، سب کچھ ہے، تو میں اپنے گھر آنا چاہتی ہوں۔ وہ بچی اس کو تو نہیں پتہ ان چیزوں کا نا کہ کس طرح ہوتا ہے، تو یہ چیز سمجھنا تو میرے لیے اتنا مشکل ہے، میں ایک ماں ہوں، تو پھر مجھے بھی سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں کورٹ کے سلسلے یہ اس طرح نہیں ہوتے، ٹائم لگتا ہے۔ تو اب وہ ضد کرتی ہے میں نے گھر آنا ہے، وہ تڑپ رہی ہے وہاں پر، ہم یہاں تڑپ رہے ہیں، وہ وہاں تڑپ رہی ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹائم ملے اور یہ بچی سے ملے اور بچی کو پھر یہ دھمکائیں جس طرح انہوں نے پہلے دھمکایا ہے۔ ان کی ساری چیزیں کھل جائیں گی نا، جو جو اس کے پاس ظلم انہوں نے اتنے مہینے کیا ہے وہ آ کے اپنی زبانی بتائے گی، تو یہ لوگ اس لیے چاہتے ہیں یہ اپنے ماں باپ کے پاس نہ جائے۔ الزام تو یہ بھی لگتا رہا ہے کہ بچی ملنا نہیں چاہتی تھی جب آپ لوگ ملنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بچی کو انہوں نے، میں آپ کو ابھی کیا بتاؤں، پتہ نہیں بتانا بھی چاہیے کہ نہیں، انہوں نے بچی کو اتنا ڈرایا ہوا تھا، اتنا کچھ اس کو بولا ہوا تھا اپنے ماں باپ کے لیے کہ آپ نے نام نہیں لینا، آپ نے جانا نہیں ہے، آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے، اور بہت ساری باتیں جو نہیں بتا سکتی میں آپ کو بھی۔ تو وہ بچی کو یہ چیزیں تھی، لیکن جب بچی ملی ہے اور وہ سمجھ لیں 1-2 منٹ بعد، وہ جب جج صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں جب فرسٹ میٹنگ میں، تو وہ اس نے اپنے باپ سے گلا کیا میں بابا آپ اتنے پاس ہیں ہم کراچی میں، تو آپ مجھے ملنے کیوں نہیں آتے؟ تو وہ جو چائلڈ پروٹیکشن کی جو آفیسر تھی انہوں نے مجھے کہا کہ اسے مجھ سے بار بار پوچھتی کہ میرا والز گیٹ جو ہے ہمارے گھر کا آپ کے یہاں سے کتنا دور ہے؟ میں نے کہا 15، وہ کہتی ہے میں نے کہا 15-20 منٹ کا راستہ ہے، تو کہتی بابا اتنے پاس ہو کیا ملنے نہیں آئے؟ یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں تو اجازت ہی نہیں ملی ہوئی تھی۔ تو آپ یہ سوچیں وہ پہلے دن سے ویٹ کر رہی تھی ہمارا، تو اب وہ چیخ رہی ہے کہ میں نے گھر آنا ہے، تو اب ان کے یہ ظلم یہ کر رہے، اتنا قیامت کر رہے ہیں یہ لوگ۔ صرف 2 باتیں شروع میں تو ہم نے دیکھا جب کورٹ کے اندر جب آپ لوگ جاتے تھے تو وہ میرے خیال میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، کچھ اس طرح کا ایک تاثر بنتا تھا، یہ کیا چیز تھی؟ اور پھر اب آپ سے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور میرے اوپر وہاں پر۔ دیکھیں میں اس کا آنسر میں دیتا ہوں، اس کا جب بھی ایسی سچویشن آتی ہے بچیوں کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ بچیاں جو ہیں اپنے گھر والوں کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ پہلا کیس ہو، ایسے پہلے بھی کیس ہوں گے۔ یہ کیس آپ کے سامنے ہے، یہ لیٹرز آپ کے سامنے ہیں، وہی بچی ہے۔
صرف 4 مہینے ان کے انفلوئنس سے دور رہی ہے چائلڈ پروٹیکشن میں، اور اس کا جو مائنڈ ہے وہ ان لیٹرز کے اندر کلیئرلی کھل کر آپ کے سامنے ہے۔ بچی پر جو پریشر تھا، بچی پہلی ملاقات میں سہمی ہوئی تھی، اس 5 منٹ کے بعد وہ وہی بچی تھی جو ہمارے سامنے اس گھر میں ہوا کرتی تھی۔ اس کا وہ سارا خوف دور ہو گیا، کیونکہ اس کو جس طریقے سے ڈرایا گیا تھا اور جو دھمکایا گیا تھا اس کا وہ سارا ڈر اترا۔ اب وہ ولنگ ہے کہ ایک لمحے سے پہلے گھر واپس آئے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا قانون ایسا ہے اور اس کے اندر اتنی گنجائش ہے ملزموں کے لیے یا مجرموں کے لیے، مجھے کریکٹ اگر میں الفاظ یوز کروں، کہ وہ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ڈیلے ٹیکٹکس۔ میں کہتا ہوں اگر میں نے ابھی بولا کہ اگر 8 مہینے یہ ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوا، میں کہتا ہوں اگر مہینہ اور بھی نہیں ہو تو اس سے فرق شاید اتنا نہ پڑے، لیکن بچی اگر ولنگ ہے اور وہ تکلیف میں ہے، اپنے گھر واپس آنا چاہ رہی ہے، اپنے دل سے بغیر کسی پریشر کے واپس آنا چاہ رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ دنیا کا کوئی بھی قانون روک سکتا ہے بچی کو، اور بچی کو فوراً واپس بھیجنا چاہیے۔ اچھا، ملزمان کی طرف سے آپ نے ذکر کیا کہ جی اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے یا کیا گیا، ظلم کیا فزیکل کوئی ظلم ہے؟ وہ کیا بات آپ کے سامنے بچی کی طرف سے آئی ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں کورٹ کے اندر ڈسکس ہوں تو بیٹر ہوں گی۔ میں یہ ماں نے کچھ چیزیں ریویل کر دی، میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور میں بھی نہیں کروں گا۔ بہت بہتر ہوگا کہ بچی جب کورٹ میں آئے، کسی بھی کورٹ میں، ٹرائل کورٹ میں، ظاہر ہے ٹرائل ہے، فیملی کورٹ میں بھی ٹرائل ہے، کہیں نہ کہیں تو بچی کو بلایا جائے گا، تو وہاں پر وہ جو چیزیں ریویل کرے گی وہ وہیں تک رہنے دیں۔ فی الوقت سب سے امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچی کی اس کی بہتری کے لیے کہ بچی فوراً گھر واپس آئے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم ہے کہ عدلیہ کو سٹیپ لینا چاہیے، اور اگر بچی ولنگ ہے تو بچی کی ول جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے اندر موجود ہے، اس کے مطابق بچی کو فوراً گھر بھیجنا چاہیے۔ جب آپ کی ملاقات اس سے ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے نارمل آپ کو نظر آتی ہے یا بہت رونا پیٹنا یا پریشان ہوتی ہے؟ دیکھیں وہ ڈیفینیٹلی اپنی بہنوں کے لیے روتی ہے، ہمارے لیے روتی ہے، چونکہ وہ ہمارے سے مل نہیں سکتی۔ 15 دن وہ ایک منٹ وہ کہتی ہے کہ میں ایک لمحہ گن کر گزارتی ہوں، تو آپ خود سوچئے یہ اس کے لیے کتنا اذیت ناک ہوگا، ایک بچے کے لیے، ایک 14 سال کے بچے کے لیے، کہ وہ اپنے والدین سے دور ہو اور اس سچویشن اس کرائسس سے گزر کر آیا ہو اور اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ سے نہ مل سکتا ہو۔ یہ تو میں عدلیہ کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے، جسٹس پنور صاحب نے ہمیں موقع دیا، اور اس کے بعد فیملی کورٹ نے ملاقات لو کی، اور اب یہ ساری چیزیں ریویل ہو رہی ہیں، اور انہی ریویل ہوتی ہوئی چیزوں کا ڈر ہے دوسری پارٹی کو کہ وہ اب خوفزدہ ہو کر ڈیلے ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہ رہے کہ بچی اپنے گھر آئے، یا وہ نہیں چاہ رہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچی کی 164 انہوں نے لگائی ہوئی تھی اور وہ انہوں نے کینسل کر دی۔ کیوں کینسل کی؟ انہیں اس چیز کا ڈر تھا کہ اب بچی آئے گی اور بچی آ کر ریویل کرے گی وہ چیزیں جس کا ان لوگوں کو ڈر ہے۔